اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع کریں گے۔ ہمیشہ ایک آیت پیچھے ہم ترجمہ شروع کریں گے، سٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آل پہ پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو کے اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا، رابطہ کر سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 47، ٹرانسلیشن انگلش اینڈ اردو۔ O children of Israel, remember my favor that I have bestowed upon you and that I preferred you over the world's peoples۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ آیت نمبر 48 پڑھ لیتے ہیں۔ And fear a day when no soul will suffice for another soul at all, nor will intercession be accepted from it, nor will compensation be taken from it, nor will they be abided۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ آیت نمبر 49 پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ وَإِذْ And recall when we saved you, your forefathers, from the people of Pharaoh who afflicted you with the worst torment, slaughtering your newborn sons and keeping your females alive, and in that was a great trial from your Lord۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ آیت نمبر 50 پڑھتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ And recall when we parted the sea for you and saved you and drowned the people of Pharaoh while you were looking on۔ یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونوں کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 51 پڑھتے ہیں۔ And recall when we made an appointment with Moses for 40 nights, then you took for worship the calf after his departure while you were wrong doers۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے، اب یہاں سے یہ واقعہ ہے، سن لیجئے کیا ہوا تھا کہ مصر سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں سب پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا، تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت اور عملی زندگی کے ہدایات عطا کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بلایا؟ کتنے دنوں کے لیے؟ 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر بلایا، طلب کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد گائے اور بیل کی پرستش کا مرض جو ہے وہ بنی اسرائیل کی ہمسایہ اقوام میں ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ مصر اور کنعان میں اس کا عام رواج تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے، تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے
ایک یہ مرض بھی اپنے حکمرانوں سے لے لیا تھا، بچڑے کی پرستش کا۔ یہ واقعہ بائبل کتاب خروج باب نمبر 32 میں تفصیل کے ساتھ درج ہے۔ آیت نمبر 52 پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی۔ Then we forgave you after that, so perhaps you would be grateful. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 53 سورہ البقرہ کی۔ And recall when we gave Moses the scripture and criterion that perhaps you would be guided. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو، ٹھیک ہے، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اردو میں اس کے مفہوم سے قریب تر لفظ ہے کسوٹی کے ہیں۔ یہاں فرقان سے مراد کیا ہے؟ دین کا وہ علم اور فہم جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ آیت نمبر 54 پڑھ لیتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ And recall when Moses said to his people, O my people, indeed you have wronged yourselves by your taking of the calf of worship, so repent to your Creator and kill yourselves, the guilty among you. That is best for all of you in the sight of your Creator. Then he accepted your repentance. Indeed, he is the accepting of repentance, the merciful. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی، ہدایت کا ایک منبع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا، یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اس میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اپنے ان آدمیوں کو قتل کرو جنہوں نے کوسا لے کو معبود بنایا اور اس کی پرستش کی۔ آیت نمبر 55 پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں And recall when you said, O Moses, اے موسیٰ, we will never believe you until we see Allah outright. So that thunderbolt took you while you were looking on. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست ساقے نے تم کو آ لیا۔ آیت نمبر 56 پڑھ لیتے ہیں سورہ البقرہ کی۔ Then we revived you after your death that perhaps you would be grateful. اللہ فرماتے ہیں تم بے جان ہو کر گر چکے تھے مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ اشارہ کیا ہے، یہ اشارہ جس واقعے کی طرف ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ 40 اب اسے غور سے سننا ہے کہ 40 شبانہ روز کی قرارداد پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے تو آپ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی لے کر آئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے پیش کیا۔ اس موقع پر قرآن کہتا ہے کہ ان میں سے بعض شریر کہنے لگے کہ ہم محض تمہارے بیان پر کیسے مان لیں کہ خدا تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور انہیں سزا دی گئی، لیکن بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا۔ اچھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔
سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفاء پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اچھا، یہاں پہ لطف یہ ہے کہ اسی کتاب میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کیا کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے، تو اس نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب یہ پورا اچھی طرح سے پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہماری کتاب میں قرآن پاک میں کیا معاملات ہوا تھا۔ آیت نمبر 57 سورہ البقرہ کی پڑھ لیتے ہیں۔ And we shaked you with clouds and sent down to you manna and quails, saying, eat from the good things with which we have provided you, and they wronged us not, but they were only wronging themselves۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر اکابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ اس کا مطلب یعنی جزیرہ نمائے سینا میں جہاں پہ یہ سب موجود تھے، جہاں دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ تمہیں میسر نہ تھی، ہم نے ابر سے تمہارے بچاؤ کا انتظام کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ابر سے بچاؤ کا انتظام کیا۔ اس موقع پر خیال رہے کہ بنی اسرائیل لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکل کر آئے تھے، اور سینا کے علاقے میں مکانات کا تو کیا ذکر، سر چھپانے کے لیے ان کے پاس خیمے تک نہ تھے۔ اس زمانے میں اگر خدا کی طرف سے ایک مدت تک آسمان کو ابر آلود نہ رکھا جاتا تو یہ قوم دھوپ سے ہلاک ہو جاتی۔ اب من و سلوہ کیا ہے؟ من و سلوہ وہ قدرتی غذائیں تھیں جو اس مہاجرت کے زمانے میں ان لوگوں کو 40 برس تک مسلسل ملتی رہیں۔ من جو ہے وہ دھنیے کے بیج جیسی ایک چیز تھی جو اوس کی طرح گرتی اور زمین پر جم جاتی تھی، اور سلوہ بٹیر کی قسم کے پرندے تھے۔ خدا کے فضل سے ان کی اتنی کثرت تھی کہ ایک پوری کی پوری قوم محض انہی غذاؤں پر زندگی بسر کرتی رہی اور اسے فاقہ کشی کی مصیبت نہ اٹھانی پڑی۔ حالانکہ آج کسی نہابت متمدن ملک میں بھی اگر چند لاکھ مہاجر یکا یک آ پڑیں تو ان کی خوراک کا انتظام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو من و سلوہ کی تفصیلی کیفیت کے لیے جی یہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انشاءاللہ اگلا جو ہوگا ہمارا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 ہوگا۔